قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج کے درس قرآن کا عنوان ہے وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ آئیں ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان میں کون سی ایسی بری جو صفات ہیں، وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ سب سے پہلا آدمی جس کی اللہ دعا رد کر دیتے ہیں وہ ہے عقیدے کا برا آدمی، مشرک آدمی کی میرا رب کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جو بندہ مشرک ہوتا ہے، مشرک کی کوئی دعا رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جب تک شرک اس کے اندر رہتا ہے تو مشرک کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے کہ جس انسان کی روزی روٹی، جس انسان کا کھانا پینا جو حرام کا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک صاف ہے اور ہر قسم کے عیب سے منزہ اور مبرہ ہے، اور پاک چیزوں کے علاوہ وہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا نبیوں کو حکم دیا تھا۔ کیا؟ آگے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الرسل کے لفظ بھی ہیں اور یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ بھی ہیں۔ سورہ المومنون میں، سورہ البقرہ میں مومنون میں اس طرح الفاظ ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو اچھے اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور سورہ البقرہ میں یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے مومنو جو ہم نے چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے پاک صاف چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ استعمال کرو تم۔ تو اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم پاک صاف چیزیں کھائیں، اور جو لوگ پاک صاف چیزیں نہیں کھاتے رب کے ہاں ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک بہترین فرمان ذیشان ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، کرتا کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، رب کے سامنے دعائیں کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اب کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ مشرک ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس کا رزق حرام کا ہے اس بندے کے رزق حرام کے ہوتے ہوئے دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو خلوص دل سے دعا نہیں کرتا، لاپرواہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، مخلصین لہ الدین کے ساتھ نہیں کرتا، فادعوہ مخلصین لہ الدین کے ساتھ رب سے نہیں مانگتا، اخلاص پیش نہیں کرتا۔ تو کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں؟ یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ کو پکارو جبکہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ
دعاء من قلب غافل لاہن، یہ 3 لفظ آپ نے فرمایا، یہ بات ذہن نشین کر لو، اللہ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل لاپرواہ ہوتا ہے، من قلب غافل لاہن، اللہ غافل دل لاپرواہ دل انسان کی کبھی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو محترم بھائیوں، یہ 3 قسم کے یہ افراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ چوتھا وہ آدمی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مرد جس کی بیوی بد چلن ہو اور بری عورت ہو، بری عورت کا شوہر اس کو طلاق نہ دے، اپنے پاس روکے رکھے، تو فرمایا کہ ثلاثۃ یدعون فلا یستجاب لہم، 3 آدمی ایسے ہیں وہ دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، وَرَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، صحیح الجامع میں حدیث ہے، فرمایا کہ ایسا شخص جس کے گھر میں بد چلن بیوی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، ایسے آدمی کی بھی رب العالمین کبھی دعا قبول نہیں فرماتے۔ بری عورت اس کے پاس ہے لیکن وہ اس کو طلاق نہیں دیتا۔ اور 5واں وہ آدمی ہے جو مالی معاملات میں لاپرواہی برتتا ہے، لاپرواہی سے کام لیتا ہے، جب لین دین کرتا ہے کوئی تحریر نہیں لکھتا، کوئی گواہ نہیں بناتا، کوئی اسٹامپ نہیں لکھتا، ایسے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ اللہ حکم کیا دیتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر، آیت الدین کے اندر کیا فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، فرمایا کہ ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک لین دین کرو تو اس کو اپنے پاس لکھ لیا کرو جو بھی لین دین کرو۔ تو یہ معاملہ دوسری آیت میں یوں فرمایا، وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو۔ قرآن کی دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں آپس کے اندر لین دین کرتے ہوئے چیزوں کو لکھ لینا چاہیے۔ اور حدیث کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَرَجُلٌ كَانَ عَلَىٰ رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، جس کا کسی کے ذمے کچھ قرض تھا مگر اس نے اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا، ثلاثۃ لا يدعون اللہ عز وجل، ان 3 لوگوں میں سے یہ بندہ بھی ہے جو لین دین کرتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے، لیتا ہے، لیکن درمیان میں گواہ کسی کو نہیں بناتا، اس کی دعا میرا رب قبول نہیں فرماتا۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے۔ اور 6 آدمی وہ ہے، فرمایا کہ جو مال دولت نااہل لوگوں کو سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر بلکہ قرآن کے اندر کیا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، لا سمجھ بے پرواہ لوگوں کو اپنا مال کبھی نہ دو۔ حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، تم سے پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے خرچ کیا اور تم نے مال دیا کہاں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند رب حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، یہ سوال کیا جائے گا مال کمایا کہاں سے، اس کو خرچ کہاں کیا۔ اور حدیث کیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہی صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، وَرَجُلٌ أَتَىٰ سَفِيهًا مَالَهُ، جو بندہ اپنا مال کسی نہ سمجھ کو نہ تجربہ کار کو دیتا ہے، ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ دعا کبھی قبول نہیں فرماتے۔ تو محترم، یہ چند ایک لوگ تھے، 6 بندے جن کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غافل دل سے، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری بیویوں کو نیک بنائے، بچوں کو اور ہم سب کو نیک بنائے، اپنے مال لین دین کرتے ہوئے آپس میں تحریر اور دستاویز لکھنے کی توفیق دے، اور اپنے مال نہ سمجھ اور نہ تجربہ کار لوگوں کو سپرد کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ 6 اعمال ہیں جن کے اندر یہ پائے جاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس پیغام کو خود بھی سنیں اور آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔